بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نیو فارمیشن میں پھنس جانے کے بعد دشمن کے ایک سپاہی کے بھی بچ نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس منصوبہ بندی کی خاص بات یہ تھی کہ ہتھیاروں کے لحاظ سے دشمن کے عقب میں بڑھنے والی فارمیشن بہت مہلک اور مضبوط نظر آ رہی تھی، کیونکہ متعدد گاڑیوں پر مارٹر اور چھوٹے دانے کی توپیں بھی نظر آ رہی تھیں جو گولہ باری کر کے دشمن کو تیزی سے ہلاک کر سکتی تھیں۔ اس مہم کے لحاض سے پچھلی لائن کی تیاریاں کچھ زیادہ ہیں۔ کیپٹن الیاس بتانے لگا، مارٹر اور توپوں کے استعمال سے پہلے ہی دشمن کا کام تمام ہو جائے گا۔ ریکوائل لیس رائفلیں اور ملٹی بیرل راکٹ لانچر ہی ان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ آج کی رات واقعی خون کو گرمانے والی رات ہوگی۔ ملٹی بیرل راکٹ لانچر وہی تو نہیں تھا جو ایک ٹرک پر شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح نظر آ رہا تھا؟ میں نے سوال کیا، کیونکہ فوجی ہتھیاروں کے بارے میں میری معلومات خاصی ناقص تھیں۔ ہاں، MBRL 32 یا 36 راکٹ لانچرز کی ایک بیٹری ہوتی ہے۔ ان تمام راکٹوں کو ایک ایک کر کے یا بیک وقت فائر کیا جا سکتا ہے۔ انہیں بیک وقت فائر کیا جائے تو یہ ایک وسیع علاقے میں تباہی پھیلا دیتے ہیں۔ رائفلوں سے اس مقابلے میں کیا کام لیا جا سکے گا؟ سینئر رپورٹر نے مروب لہجے میں سوال کیا۔ میں نے رائفل نہیں، ریکوائل لیس رائفل یا RR کا ذکر کیا تھا۔ اسے ہم اصطلاحاً رائفل کہتے ہیں، ورنہ یہ ٹرائی پاڈ سے فائر کرنے والی ہلکی توپ ہی ہوتی ہے جو 3 انچ کا گولہ فائر کرتی ہے۔ یہ پچھلی فارمیشن کا اسلحہ ہے، کیونکہ یہ فائر آگے بھی نکل گیا تو اپنے آدمیوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پہلوؤں سے اس کا استعمال کرنا ناممکن ہے۔ دشمن درمیان میں ہے اور ہمارے آدمی دونوں اطراف میں ہیں۔ زاویے کی ذرا سی غلطی سے گولہ دشمن کو نقصان پہنچائے بغیر دوسری طرف بیٹھے ہوئے اپنے یونٹوں پر گر سکتا ہے۔ اس لیے پہلوؤں پر موجود فوجی لائٹ مشین گنوں اور G3 رائفلوں کے استعمال پر اتفاق کریں گے تاکہ بڑھ کر کارواں سے فرار ہونے والے بگوڑوں کا خاتمہ کر سکیں۔ میرا دل دشمن کے کارواں میں پھنسے ہوئے ان 8 جیالوں میں اٹکا ہوا تھا جو ہر صورت میں غازی بننے کے حقدار تھے، لیکن وہاں دونوں ہیلی کاپٹرز میں سب لوگ ایک دوسرے کی گفتگو سن رہے تھے، اس لیے میں مہم کے اس خفیہ پہلو کے بارے میں لب کشائی کی ہمت نہیں کر سکا۔ عقبی محاذ کو اتنی مضبوط کرنے میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے؟ وہ سوال آزاد نامہ نگار کا تھا۔ اس کا مخاطب کرنل ہی رہا ہوگا، لیکن جواب دینے کی ذمہ داری کیپٹن الیاس نے سنبھالی ہوئی تھی، اس لیے وہ بولا، پہلے حملے کے ساتھ جوں ہی دشمن کو سنگین خطرے کا احساس ہوگا تو وہ اس بے رحم صحرا میں ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے اپنی سرحدوں میں واپس لوٹنے کے لیے پلٹے گا۔ اس کی بچی کچی نفری یہی راہ لے گی، اس لیے وہاں ان کی توازوں کا معقول بندوبست کیا گیا ہے۔ ایسی مہمات میں بہترین فیصلے انسانی فطرت اور نفسیات کو مد نظر رکھ کر کیے جاتے ہیں۔ انہیں 2 میل اندر لانے کے بعد حملہ کرنا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ تو 8-10 کلومیٹر اندر آ چکے ہیں۔ ان کی رفتار خاصی تیز ہے۔ سینئر رپورٹر نے ایک اچھا سوال کیا۔ تمہارا خیال درست ہے، ہو سکتا ہے کہ آخری لمحات پر حکمت عملی میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو۔ ویران صحرا میں بمباری کے دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں دور تک گونجیں گی۔ مقابلہ سرحد سے جتنی دور ہو اتنا ہی بہتر رہے گا، اور ان کے سرحد پر رہ جانے والے ساتھیوں کو کچھ علم نہیں ہو سکے گا کہ ایسے علاقوں میں درمیانے اسلحے کی آواز 2 میل کے فاصلے سے بھی بآسانی سنی اور پہچانی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی لیے انہیں مزید ڈیل دی جا رہی ہو۔ اس وقت ہیلی کاپٹر تاریک اور ویران صحرا پر پرواز کر رہے تھے کہ اچانک فضا میں ایک جیٹ انجن کا شور سنائی دیا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایئر بیس پر کھڑا ہوا ایک ہلکا بمبار طیارہ ہم سے بہت نیچے سے گزرا، ہیلی کاپٹرز کی طرح۔ اس کی بھی تمام روشنیاں گل تھیں اور اس کا رخ اسی سمت میں تھا جہاں ہم نے دشمنی کارواں دیکھا تھا۔ پائلٹوں نے پھرتی کے ساتھ ہیلی کاپٹرز کا رخ اسی طرف کر لیا، کیونکہ حملہ شروع ہو جانے کے بعد ہمیں دشمن کے قافلے کے پرواز کرنے کی اجازت ملی ہوئی تھی۔ وہ ہلکا بمبار طیارہ کسی بلائے ناگہانی کی طرح کمانڈر کے قافلے پر حملہ آور ہوا۔ پے در پہ 3 ہولناک دھماکے ہوئے۔ دھماکوں کے ساتھ ہی شاید اس کارواں کے متعدد ٹرکوں میں آگ لگ گئی اور ان میں موجود اسلحے کے ذخائر دھماکوں سے تباہ ہونے لگے۔ اسی کے ساتھ وہاں فائرنگ کا ہولناک شور گونجنے لگا۔ اسی اثنا میں وہ منظر ہماری نظروں کے سامنے آ گیا۔ وہ کارواں چلتے چلتے رک گیا تھا۔ ان میں سوار عملہ اور تمام فوجی بکھلاہٹ میں اپنی گاڑیاں چھوڑ کر ریت میں کود چکے تھے۔ ان کی خوف کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے بہت سی گاڑیوں کے ہیڈ لیمپس بھی بجھائے تھے۔ وہ گاڑیوں سے کود کر دونوں طرف سینے کے بل اوندے لیٹے ہوئے اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ
कि इस वार में इनके मुतअद्दिद ट्रक बुरी तरह तबाह हो चुके थे। उनके बिखरे हुए मलबे से धुआं उठ रहा था। 2 ट्रक किसी चिता की तरह धड़ाधड़ जल रहे थे और एक ट्रक बारूद के धुएं में गिरा हुआ था और इस पर बड़े तवातर के साथ भारी धमाके हो रहे थे। हर धमाके के साथ दांत और मलबे के सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़े फजा में हर तरफ तैरते हुए नजर आ रहे थे। हेलीकॉप्टर की बुलंदी खासी कम रह गई थी। धुएं के बादलों के बावजूद वहां लगी हुई आग से इतनी रोशनी फैल गई थी कि हमें अपनी दूरबीनों से सारी जुजियात बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। हमारे हेलीकॉप्टर ने इन नहायत सुस्त रफ्तारी के साथ इस कारवां के एक सरे से दूसरे सरे तक परवाज की। इस दौरान में हमें वहां मुतअद्दिद झुलसी हुई मशक शुदा और खून आलूद लाशें भी नजर आईं। नीचे रेत पर पड़े हुए फौजियों ने हेलीकॉप्टर के इंजनों के शोर से खौफजदा होकर हमारी तरफ बेतहाशा गोलियां चलाई, लेकिन हम 2500 फुट की महफूज बुलंदी पर परवाज कर रहे थे, इसलिए तमाम गोलियां बहुत नीचे ही कश्शे शकल का ईंधन बन गई। बम्बार तैयारे के हवाबाज ने कमाल महारत के साथ दुश्मन की फॉर्मेशन के अगले हिस्से को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में सब ही ने तबाही का वो मंजर देखा और जो गाड़ियां जहां थी वहीं छोड़ दी गईं। वो तैयारा अपना मिशन पूरा करके ईंधन और बम लेने के लिए एयर बेस की तरफ वापस जा चुका था। मुझे तशवीश हो रही थी कि दूसरा बम्बार तैयारा कहाँ रह गया था। आखिरकार हमारे दोनों लामा इस कारवां के वस्ती हिस्से पर फजा में मुअल्लक हो गए। हमारे सरों पर पंखों का शोर था और नीचे आग और धुएं, धमाकों और फायरिंग के शोर का बाजार गर्म था। दुश्मन के लिए वो सब इस कदर गैर मुतवक्को और हौलनाक साबित हुआ था कि वो इस हमले की दहशत पर काबू पाकर कोई दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करने के बारे में सोच भी नहीं सके थे। एक मर्तबा फिर फजा तैयारे के इंजन के शोर से गूंजने लगी। हमारे पायलटों ने लामा फौरन फजा में ऊपर उठा लिए। आने वाले तैयारे ने हमसे नीचे एक तवील चक्कर काट कर मुहाज का जायजा लिया। जहाज को देखते ही वहां मौजूद फौजियों में भगदड़ मच गई। पायलट ने सामने के रुख से पोजीशन ली और वो तैयारा इस कतार पर तेजी के साथ बम गिराता हुआ कारवां के अकबी हिस्से से फजा में ऊपर उठता चला गया। तैयारे के पेट से निकलने वाले 7 बम हमें बिल्कुल साफ नजर आए थे। इस बार 4 ट्रक उड़ गए। 2 बम तैयारे के लहराने की वजह से भटक कर रेत पर जा गिरे और भागने वाले फौजियों के जिस्मों के चीथड़े उड़ गए। फजा में रेत और धुएं के बादल दूर दूर तक फैल गए थे। इसी असना में कारवां के अकब में मौजूद फौजी दस्ते हरकत में आए। चलती हुई गाड़ियों की वजह से इन लोगों को अपने निशाने के तयन की सहूलत हासिल हो चुकी थी, इसलिए पीछे से आर का फायर आया और गोला ऐन कारवां के बस्त में गिरकर फट गया। इस बार लोहे के टुकड़े फजा में काफी ऊपर तक उड़े थे। इस बार बम्बार तैयारा अपना वजन हल्का करने के बाद वापस नहीं गया, बल्कि एक चक्कर काट कर मैदान पर आया और भागते हुए फौजियों पर मशीन गन से तबाहकुन फायर खोल दिया। हर तरफ खून ही खून और लाशें ही लाशें नजर आने लगी थी। फजा में उड़ती हुई गर्द कुछ साफ हुई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। इस बार तैयारा शिकन तोपों से लदे हुए 2 भारी ट्रक भी बमबारी की जद में आए थे। इन पर बंधी हुई तरपालें राख हो गई थी और टेढ़ी मेढ़ी तोपों के मुहीब आहनी दाने ट्रकों में लगी हुई आग में सुलग रहे थे। कुछ हवास बागता फौजी बम्बार तैयारे की फायरिंग से बुखलाकर फिर कारवां की तरफ पलट पड़े। इस वक्त वो अपने ट्रकों में महफूज थे और ना इन्हें खुले सहरा में अमान थी। इनके तेजी से भागने वाले साथी अंधेरे में रुपोश पाकिस्तानी फौजियों के हाथों लुकमा अजल बनने शुरू हो गए थे। अंधेरे से नाजिल होने वाली इस नागहानी उफ्ताद ने इन्हें पागल कर दिया था। इस बुलंदी से मैंने दूरबीन की मदद से देख लिया था कि मार्के का आगाज होते ही हमारे फौजी दस्तों ने कारवां के अगले हिस्से को भी घेर लिया था और अब वो लोग मुकम्मल मुहासरे की हालत में थे। कारवां की तरफ लौटने वाले फौजियों ने कतार में से 2 सही सालम ट्रक तेजी के साथ बाहर निकाले। कुर्बो जवार में मौजूद और इधर उधर दुबके हुए फौजी कुछ सोचे समझे बगैर अंधाधुंध इन ट्रकों में घुसने लगे और वो दोनों ट्रक चक्कर काट कर तेजी के साथ अपनी सरहद की तरफ रवाना हो गए। इन्हें फॉलो करो, कर्नल रियाज की गंभीर आवाज सुनाई दी और दोनों हेलीकॉप्टर रेत में दौड़ते हुए इन ट्रकों पर प्रवास करने लगे। इस बुला को अपने सरों पर मुसल्लत पाकर चंद फौजियों ने एक ट्रक के पिछले हिस्से से बाहर झूलकर हम पर गोलियां बरसाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। ट्रक तेज रफ्तारी के बायस बुरी तरह उछल रहे थे, इसलिए इनमें से एक शदीद झटके की वजह से अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और गर्दन के बल रेतीली चट्टान पर गिर गया। इस वक्त किसी को किसी से कोई हमदर्दी
ہمدردی نہیں رہی تھی، وہ سب ہانکے میں آئے ہوئے وحشت زدہ درندوں کی طرح اپنی اپنی فکر میں مبتلا تھے۔ اس لیے کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ٹرک سے گرنے والا زخمی ہوا تھا یا گردن تڑوا کر جہنم واصل ہو چکا تھا۔ وہ سب اپنی دانست میں آزادی، سلامتی اور زندگی پا لینے کی راہ پر فرار ہو رہے تھے، اور دوسری طرف اجل ان کی تدبیروں پر بے رحمی سے مسکرا رہی تھی۔ پیچھے موجود فوجیوں نے تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے ان ٹرکوں کو دیکھ لیا تھا۔ ادھر سے یکے بعد دیگرے 2 راکٹ فائر کیے گئے اور وہ دونوں ٹرک اپنے سواروں سمیت ٹکڑوں میں بکھر کر آگ کے شعلوں میں گر گئے۔ ان ٹرکوں کی ایندھن کی بڑی بڑی ٹینکیاں اس وقت عذاب بنی ہوئی تھی اور ہر طرف آگ بھڑکانے کا باعث بن رہی تھی۔ ہم ادھر سے واپس ہوئے تو پھر ایک بمبار فضا میں منڈلا رہا تھا۔ اس بار گولہ بارود سے بھرا ہوا ایک ایسا ٹرک ہٹ ہوا جس پر لدا ہوا گولہ بارود پھٹنے سے آدھے سے زیادہ کارواں تباہی اور آگ کی زد میں آ گیا۔ انہی خود کار دھماکوں میں بارود سے لدے ہوئے ایک اور ٹرک نے آگ پکڑ لی اور وہاں ہولناک دھماکوں کا ایک نہ ختم ہونے والا بھیانک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت تک دشمن کے سارے فوجی کارواں کو اس کے حال پر چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے۔ ان پر جہاز سے بھی گولیاں برسائی جا رہی تھی اور فوجی دستے بھی انہیں مارنے میں مصروف تھے۔ آپریشن بیس کے ہنگامی ہوائی اڈے پر موجود بمبار طیاروں کی جنگی حکمت عملی کافی دیر بعد میری سمجھ میں آ سکی۔ سی او نے دونوں جہازوں کو ایک ساتھ روانہ کرنے کی بجائے انہیں الگ الگ بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، اس لیے ان کے حملوں میں ری فیولنگ اور لوڈنگ کی وجہ سے کسی بھی وقت زیادہ وقفہ نہیں آنے پایا تھا۔ ایک جہاز ایئر بیس پر لینڈ کرتا تھا تو دوسرا دشمن کے کارواں پر جہنم کے دانے کھولنے میں مصروف ہو جاتا تھا۔ دشمن کے فوجیوں کی بھاری تعداد ہلاک اور زخمی ہوئی تھی۔ آگ اور دھوئیں کے بادلوں کی اوٹ میں جا بجا معذور زخمی زندگی کی آرزو میں سسک رہے تھے، لیکن اس خون آشام مارکے میں کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ اس مارکہ بلا خیز میں جو فوجی مرنے یا زخمی ہونے سے بچے ہوئے تھے وہ اپنی ساری پیشہ ورانہ شان و شوکت کو بھول کر خوف زدہ چوہوں کی طرح صحرا میں ادھر ادھر بلبلاتے پھر رہے تھے۔ وہ کسی بھی طرح کوئی دل خوش کن منظر نہیں تھا۔ مارنے والے بھی انتقام اور دشمنی کے جذبے کے تحت ولولے کے ساتھ انہیں مار رہے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس ماحول کا ایک کردار بن جانے کے بعد وہ مشینی انداز میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے اور یقیناً ان کے دلوں میں خوشی کا کوئی جذبہ نہیں رہا ہوگا۔ دراصل وہ سب مکافات عمل کے ایک بھیانک دور سے گزر رہے تھے جو اماوس کی تاریک راتوں میں نظر آنے والے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ سرحد پار سے کمانڈر کی سربراہی میں آنے والوں کو قبل از وقت گھیر گار کر وہاں لایا گیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی کمی گاہوں میں دبک کر 21 ستمبر کی رات کو ہمارے علاقے میں کہیں زیادہ بڑی دہشت اور بربریت پھیلانے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ ان کے عزائم ہماری جنگی مشین کے خلاف نہیں تھے، بلکہ وہ سب ہزار پا تاغوتی بلاؤں کی طرح معصوم اور بے گناہ شہریوں میں گھس کر وہاں ناقابل تصور تباہی اور بربادی کے منصوبے بنا رہے تھے۔ وہ ہمارے فوجیوں سے بچ کر شہروں اور قصبوں میں اپنے ہمدردوں تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن کاتب تقدیر ان کی تدابیر پر خندہ زن تھا۔ جو کچھ وہ ہماری آبادیوں کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے وہی ان پر لوٹا دیا گیا تھا۔ اسی لمحے ہمارے ہتھیار ان سے دور تھے، رائفلیں کافی فاصلہ پر گونج رہی تھی، لیکن یہ ان کی بدبختی تھی کہ وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے ہولناک بارودی ذخائر کی آگ میں جل مر رہے تھے۔ دوسروں کے لیے ہلاکت اور تباہی کا کنواں کھودنے والے خود ذلت کے اسی کنویں میں تہ نشین ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس وقت دونوں بمبار واپسی لوٹ چکے تھے۔ ہمارا ہیلی کاپٹر ہلکے ہلکے ہچکولے لیتا ہوا فضا میں بہت زیادہ سست روی کے ساتھ آگے پیچھے ہو رہا تھا کہ نیچے کسی طاقتور لاؤڈ اسپیکر پر کسی کی آواز گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بارود کے بھڑکتے ہوئے ذخائر میں ہونے والے ہولناک دھماکوں میں وہ آواز کچھ اس طرح ابھر اور ڈوب رہی تھی کہ ابتدا میں وہ مجھے اپنا وہم محسوس ہوا، لیکن اول خان نے مجھے چونکا دیا۔ نیچے فیلڈ میں کوئی اعلان ہو رہا ہے، اس نے رائے ظاہر کی تھی۔ وہ میرا ہم خیال تھا، اس لیے میرا شبہ یقین میں بدل گیا اور میں نے اپنے کان اسی آواز پر مرکوز کر دیے۔ چند ثانیوں تک توجہ مرکوز کرنے کے بعد دھماکوں وغیرہ کی آوازیں مجھے مغلوب محسوس ہونے لگیں اور وہ انسانی آواز ہر شور پر غالب آنے لگی۔ میں پھر بتا رہا ہوں کہ تم لوگ چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہو۔ وہ دبنگ آواز سرحد پار سے آئے ہوئے دہشت گردوں اور تخریب کاروں سے مخاطب تھی۔ مقابلہ کرو گے تو ہر طرف سے موت تمہارا مقابلہ کرے گی، لیکن ہمارا مقصد انسانی
اپنی خون کی ہولی کھیلنا نہیں ہے، ہماری کارروائی محدود مقاصد کے لیے تھی۔ ہم تمہاری قوت کا شرازہ بکھیر کر تمہارے منصوبہ سازوں کا غرور خاک میں ملانا چاہتے تھے اور ہم نے یہ مقصد حاصل کر لیا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنے ہتھیار پھینک کر دونوں ہاتھ اپنے سروں پر رکھ کر ہماری طرف آئیں گے، انہیں ہر طرح امان دی جائے گی، ان پر کوئی گولی نہیں چلائی جائے گی، لیکن جو شخص بھی ہتھیار بند نظر آیا اسے بے رحمی سے بھون کر رکھ دیا جائے گا۔ جن لوگوں کو اپنی جانیں پیاری ہیں وہ اپنے سروں پر ہاتھ رکھ کر کسی بھی طرف دوڑ لگا دیں، ہمارے جوان ہر طرف موجود ہیں۔ میں 20 تک گنتی گنوں گا، اس کے بعد ہی ہم پیش قدمی شروع کر دیں گے، پھر جو نظر آیا وہ مارا جائے گا۔ 1 2 اس طرف سے رک رک کر گننا شروع کر دیا گیا۔ اس آواز میں عجیب سا جلال اور دبدبا پنہاں تھا۔ میں نے دوربین کو میدان پر گھمانا شروع کر دیا۔ گنتی کا آغاز ہوتے ہی 2 فوجی اپنی رائفلیں پھینک کر دونوں ہاتھ اپنے سروں پر باندھ کر تیزی سے ایک طرف دوڑے تھے، لیکن ان کا انجام بہت دردناک ہوا۔ جنگ کے خوفناک اور لرزہ خیز ماحول میں بدترین شکست سے دوچار ہونے کے احساس نے ان میں سے بہتیرے فوجیوں کے دماغ الٹ دیے تھے۔ دشمن کے کسی اعلیٰ افسر کی آواز پر لبیک کہنے والے ان 2 ہوش مندوں کا رد عمل ایسے پاگلوں کو پسند نہیں آیا۔ ہتھیار ڈالنے کے اس منظر پر انہوں نے بیک وقت کئی خودکار رائفلیں چلائیں، جگنوؤں کے غول کی طرح اڑتی ہوئی بے شمار گولیاں پشت سے ان دونوں کے جسموں میں پیوست ہو گئیں اور وہ تڑپے بغیر وہیں گر کر ڈھیر ہو گئے۔ اس واقعے کے ساتھ ہی وہاں اندھا دھند گولیاں چلنے لگیں۔ چند ہی ثانیوں میں صورتحال واضح ہو گئی۔ گنتی گننے والے افسر کی پیشکش کا اعلان ہوتے ہی ہزیمت خوردہ لشکر کے بچے ہوئے فوجی ذہنی طور پر 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ ہتھیار ڈال کر اپنی جانیں بچانے پر آمادہ تھا، لیکن بہت سے جنونی آخری سانس تک لڑنے مرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ہر شکست میں صدیوں سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ ان کی باہمی خون ریزی پر اول خان نے دل گداز لہجے میں کہا، جنگ کے شرکا کا زندگی پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، خاص طور پر ہارنے والے بہت حساس اور مغلوب الغضب ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنا کہ یہ اپنا کتنا جانی نقصان کرتے ہیں۔ ہمارے اور دشمن کے ہتھیاروں کی آوازوں میں نمایاں فرق تھا۔ ہماری فوج کے ایک افسر نے دشمن کو مشروط معافی کی پیشکش کی ہوئی تھی اور اس کی گنتی جاری تھی، اس لیے ہماری طرف سے کوئی فائر نہیں ہو رہا تھا، بس وہ آپس ہی میں ایک دوسرے کو چھلنی کیے جا رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر میں انجن اور پنکھڑیوں کے شور میں فائرنگ کی آواز بالکل نہیں سنائی دیتی، لیکن حیرت ہے کہ ہم دشمن کی G2 رائفلوں کی آوازیں پہچان سکتے ہیں۔ اول خان نے میری طرف جھک کر کہا، یہ ارتکاز کی بات ہے۔ سینئر رپورٹر نے کہا، میں نے تو اپنے فوجی افسر کے اعلان کا ایک ایک لفظ صاف سنا تھا جو وہ کسی لاؤڈ اسپیکر پر کر رہا تھا۔ یہ ہیلی کاپٹر کی ساخت یا ارتکاز توجہ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ تم لوگوں کو نیچے رونما ہونے والے واقعات کی زیادہ سے زیادہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے لاما 1 کے نچلے حصے میں ایک بہت حساس اور خصوصی مائکرو فون لگایا گیا ہے جو ہیلی کاپٹر کے مواصلاتی نظام کے ذریعے ہر آواز کو ہیڈ فونز تک پہنچا رہا ہے، ورنہ 500-700 فٹ کی بلندی سے بھی رائفلوں کی آواز کو سننا ناممکنات میں سے ہے، کیپٹن الیاس نے کہا۔ اس کے انکشاف پر میں دل ہی دل میں شرمندہ ہو کر رہ گیا، کیونکہ سینئر رپورٹر کی طرح مجھے بھی اپنی قوت ارتکاز اور سماعت پر کچھ ناز ہو چلا تھا۔ آپس کی اس جنگ میں آنن فانن میں دشمن کے بچے ہوئے بیشتر سپاہی ملوث ہو گئے، کیونکہ صرف اپنی رائفلوں کے شور اور شاید چھلنی ہو جانے والوں کی دلدوز چیخوں سے ان میں سے ہر ایک نے آپس کی پھوٹ کا اندازہ لگا لیا تھا۔ شکست کے آخری مراحل پر ایسے تصادم کے اسباب بھی بہت واضح ہوتے ہیں، اس لیے وہ لڑائی زور پکڑ گئی تھی، لیکن اس میدان کارزار سے باہر رہ جانے والے متعدد فوجی اپنے ہاتھ سروں پر باندھ کر مختلف سمتوں میں بھاگ نکلے تھے۔ گنتی 11 تک پہنچتے ہی نیچے فائرنگ دم توڑ گئی۔ ان لوگوں کے پاس وہی میگزین تھے جو ان کی رائفلوں میں چڑھے ہوئے تھے۔ فراخ دلانہ فائرنگ کے نتیجے میں ان کے سارے ہی میگزین آنن فانن میں خالی ہو گئے، اور پھر دوربین کے عدسوں میں بہت سے انسانی ہیبلے اپنے سروں پر ہاتھ باندھے چلتے ہوئے باوردی کارواں سے دور بھاگتے ہوئے نظر آنے لگے۔ وہ سب پوری قوت کے ساتھ مختلف سمتوں میں دوڑ رہے تھے، جس کا جدھر منہ سمایا وہ اسی طرف بھاگ نکلا تھا۔ اپنے گرد و پیش میں موت کی بھیانک ارزانی دیکھ لینے کے بعد وہ کسی جائے امان کی تلاش میں تھے۔ فیول جواب دینے والا ہے سر، ہیڈ فون پر ہمارے لاما کے پائلٹ کی آواز ابری۔ یہ پرواز ہماری توقع سے کہیں زیادہ طویل ثابت ہوئی ہے، ادھر بھی یہی پوزیشن ہے۔ لاما 1 کے پائلٹ کی آواز سنائی دی۔ ہم نے فوراً واپسی کی راہ اختیار نہ کی تو ایئر بیس پہنچنے سے پہلے ہی کہیں
نہیں لینڈ کرنا پڑے گا، بیک ٹو ایئر بیس۔ کرنل ریاض کی تحکمانہ آواز ابھری، یہ ٹینکیاں اتنی چھوٹی ہیں تو ہم اتنے کم ایندھن کے ساتھ کراچی سے ہیڈ کوارٹرز تک کیسے پہنچ گئے تھے؟ بسر کی حیرت اور خوف میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس اثنا میں دونوں ہیلی کاپٹرز ایک پہلو پر جھک کر تیزی کے ساتھ واپسی کے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ دشمن کے دہشت گرد کارواں کی جلتی ہوئی چتا پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ بدن ہلکا رکھنے کے لیے لاماس کی صرف ایک ٹینکی بھری گئی تھی۔ وزن کی کمی بیشی ہیلی کاپٹر کی استعداد پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ کیپٹن الیاس نے ایسے پر اعتماد انداز میں اس موضوع پر بریفنگ شروع کر دی جیسے وہ ایوی ایشن سے منسلک رہا ہو۔ مایا فیول کا وزن ڈیڈ نہیں بلکہ ڈائنامک ہوتا ہے اور اس کی زیادتی ہیلی کاپٹر کی سبک رفتاری سے پہلو بدلنے کی صلاحیت پر منفی اثرات ڈالتی ہے۔ کراچی کی طرف واپسی کے سفر میں ہماری دونوں ٹینکیاں بھری جائیں گی۔ دوسری بات یہ کہ یکساں رفتار سے پرواز میں ایندھن کم جلتا ہے، جبکہ تیزی سے سمتیں بدلنے، بلندی میں تبدیلیاں لانے، رفتار گھٹانے بڑھانے اور ہورنگ میں ایندھن کا خرچ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپریشن بیس پر فیولنگ کرانے کے بعد ہم جلد ہی بخیریت اور خوش و خرم کراچی پہنچ جائیں گے۔ بمبار جہازوں کی پروازوں کا سلسلہ اب موقوف نظر آ رہا ہے۔ میں نے دوربین سے گرد و پیش کی فضا کا گہرا جائزہ لیتے ہوئے تبصرہ کیا، کیا ہیڈ کوارٹرز اور فیلڈ کمان کے درمیان کوئی مواصلاتی رابطہ بھی ہے؟ جلتے ہوئے ملبے اور شکست خوردہ فوجیوں کے علاوہ وہاں اب کیا رہ گیا ہے جس پر بم برسائے جائیں؟ اس بار بھی کیپٹن الیاس نے جواب دینا اپنا فرض تصور کیا تھا۔ اسلحے کے استعمال میں کفایت ہماری تربیت کا جذب ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہیڈ کوارٹر اور یونٹوں میں مضبوط مواصلاتی رابطے کے بغیر کوئی فوجی مشن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کڑی رازداری کی ضرورت کے پیش نظر آپریشن ڈیزرٹ ٹریپ والے خاص فریکوینسی والے ایسے آلات استعمال کر رہے ہیں جن پر نشر کیے جانے والے پیغامات دشمن نہ سن سکے۔ فیلڈ یونٹ اور بمبار طیارے اسی فریکوینسی پر ہیڈ کوارٹر سے ہدایت لے رہے تھے، لیکن ہمارے دونوں ہیلی کاپٹرز کی فریکوینسی مختلف تھی، اس لیے ہم ان کی گفتگو سننے سے قاصر تھے۔ لیکن لینڈنگ اور ٹیک آف کے وقت تو ہمارے پائلٹوں کی ہیڈ کوارٹر سے بات ہوتی تھی، میں نے اسے یاد دلایا۔ حساس مواصلاتی آلات بہت وسیع بینڈ پر کام کرتے ہیں جنہیں ایک ریڈیو سیٹ کے اصول پر کسی بھی فریکوینسی پر ٹیون کیا جا سکتا ہے۔ ہماری بحفاظت واپسی تک ایک چینل ہمارے لیے مخصوص رہے گا۔ اس کے بعد ہیڈ فونز پر خاموشی چھا گئی اور ہیلی کاپٹر اندھیری فضا میں چنگاڑتے ہوئے اپنی منزل کی طرف پرواز کرتے رہے۔ اعصاب کو چٹکا دینے والی وہ سنسنی خیز پرواز 1 گھنٹے سے زیادہ مدت سے جاری تھی، جس نے عیش و عشرت کے عادی مسافروں پر تکان طاری کر دی تھی۔ صبح 7 بجنے سے ذرا پہلے ہم شاہر فیصل ایئر بیس سے باہر نکلے تو تکان سے میرا برا حال تھا، لیکن اول خان اس طرح تازہ دم اور مسرور نظر آ رہا تھا جیسے بستر سے اٹھ کر تر و تازہ ہونے کے بعد کار چلا رہا ہو۔ اس کی خوشی بھی بے سبب نہیں تھی۔ آپریشن ڈیزرٹ ٹریپ کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچتے ہی اسے پتا چل گیا تھا کہ کمانڈر کو اس بٹ سے نکال کر موت کے چنگل میں پھنسانے والے ایس ٹی ایف کے 8 کمانڈو کارواں پر ایئر ریڈ شروع ہونے سے پہلے ہی اس کارواں سے صحیح و سلامت نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کہانی میں ان کی خوش تدبیری کے ساتھ ہی ان کی خوش قسمتی کا بھی بہت دخل تھا، کیونکہ اس گروپ کا سربراہ جنگلات میں ہونے والی کارروائی کے حوالے سے کمانڈر کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی مسلسل بے خوابی کا شکار ہونے کی وجہ سے بری طرح تھکے ہوئے تھے۔ رہی صحیح کسر مسلسل اور صبر آزما سفر نے پوری کر دی تھی، اس لیے وہ واپسی کے سفر میں کچھ دیر کے لیے سونا چاہتے تھے۔ کمانڈر نے عذرائے مروت انہیں ایک ایسے ٹرک کے پچھلے حصے میں سونے کی اجازت دے دی جس سے اس کارواں کے میڈیکل یونٹ کا کام لیا جا رہا تھا۔ اس ٹرک کے عقبی حصے میں باقاعدہ بستر لگے ہوئے تھے اور وہاں تیز بخار میں پھونکتے ہوئے 2 مریض غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ ایسے بد نصیبوں کی ہنگامی دیکھ بھال کے لیے اس کارواں کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی سفر کر رہا تھا جو سائے کی طرح ہر وقت کمانڈر کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ وہ ٹرک مل جانے کے بعد کمانڈوز کے سربراہ نے یہ بندوبست بھی کر لیا کہ ان کے ٹرک کو کارواں کے آخر میں سفر کرنے کی اجازت دے دی جائے تاکہ پیچھے آنے والے ٹرکوں کے ہیڈ لیمپس کی تیز روشنی ان کی نیند میں خلل ڈالنے کا باعث نہ بن سکے۔ ویران اور برہم صحرا میں غیر ملکی سرزمین پر پیش قدمی کرنے والے کمانڈر کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو سکا کہ وہ لوگ رعایتوں سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہیڈ کوارٹر سے اجازت ملتے ہی ان لوگوں نے نہایت تیزی کے ساتھ سفر شروع کیا تھا۔ اندھیرے میں چٹانوں اور ٹیلوں کی اوٹ سے لدی پھندی گاڑیاں برآمد ہونی شروع ہوئیں تو ان کی تعداد اور تیاریاں دیکھ کر کمانڈوز حیران رہ
رہ گئے۔ بے شمار بھاری گاڑیوں کے انجنوں کے شور نے اس سنسان صحرائی علاقے میں عجیب لرزہ سما باندھ دیا تھا۔ وہاں کسی سڑک کا وجود نہیں تھا، اس لیے ریتیلے راستے پر سفر کا آغاز ہوا اور پاکستانی سرحد میں کئی سو گز اندر آ جانے کے بعد کمانڈوز نے یکے بعد دیگرے چلتے ہوئے ٹرک سے نیچے کودنا شروع کر دیا۔ ان 8 کا آپریشن ڈیزرٹ ٹریپ کے ہیڈ کوارٹر سے 2 طرفہ مواصلاتی رابطہ نہیں تھا، مگر پھر بھی ان 8 کے فرار ہو جانے کے بعد ان کے لیڈر نے اپنے خفیہ مائکرو فون کے ذریعے ہیڈ کوارٹر کو یہ پیغام دے دیا کہ وہ لوگ بخیر و خوبی کارواں سے نکل جانے میں، دور ہو جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان کا وہ اعلان ہیڈ کوارٹر کے لیے گرین سگنل کی علامت تھا۔ اپنے جاں بازوں کے نکل آنے کے بعد کارواں پر کسی بھی وقت فیصلہ کن حملہ کیا جا سکتا تھا۔ چند منٹ بعد ہی دشمن کے عقب میں وہ سریع الحرکت ان آنکھوں سے آ ملے جو منصوبے کے مطابق دشمن کے فرار کی راہ مسدود کرنے کے لیے دونوں اطراف سے پیچھے بڑھ آئے تھے۔ وہ سب پروگرام کے مطابق ہوا تھا۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ اول خان کو ایس ٹی ایف کے کمانڈوز کی حفاظت کے اس منصوبے کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ حملے کے آغاز سے ہیڈ کوارٹر واپسی تک مضطرب رہا تھا۔ میں ان تمام واقعات کا عینی شاہد تھا، لیکن شاہراہ فیصل کے روشنیوں میں نہائے ہوئے راستے پر اول خان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ایک بھیانک خواب دیکھتے دیکھتے اسی وقت ہڑبڑا کر بیدار ہوا ہوں۔ تاریکی اور کوچ کی افراتفری کی وجہ سے دشمن کی نفری کی گنتی تو ناممکن تھی، لیکن ہمارے کمانڈوز نے یونٹ کے آ ملنے کے ہیڈ کوارٹرز کو آگاہ کیا تھا کہ ان کی تعداد 500 سے بھی متجاوز تھی۔ اول خان کہہ رہا تھا، ہم ہیلی کاپٹرز میں ایندھن پورا ہوتے ہی ہیڈ کوارٹر سے پرواز کر گئے تھے۔ دشمن کے اس طویل کارواں کی عبرتناک تباہی پر وہاں خوشی کی لہر دوڑی ہوئی تھی، لیکن ہلاک و زخمی ہونے والے اور قیدی بنائے جانے والوں کے بارے میں فیلڈ سے اس وقت تک اطلاعات آنی شروع نہیں ہوئی تھی، مگر میرا اندازہ تھا کہ اس مہم میں دشمن کے 200 سے زیادہ فوجی مارے گئے تھے۔ زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی خاصی رہی ہوگی، کیونکہ بمباری کے نتیجے میں ان کے اپنے ذخائر کی تباہی نے بھی انہیں بہت نقصان پہنچایا تھا۔ ہم دونوں کے لیے وہ تھکا دینے والی ایک طویل رات ثابت ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اول خان جلد از جلد اپنے گھر لوٹ کر آرام کرنا چاہ رہا ہوگا، اس لیے واپسی پر بھی اس نے نرسری سے ذرا آگے شاہراہ قائدین کے نکڑ پر اترنا چاہا، لیکن اول خان مجھے گھر تک پہنچانے پر اڑ گیا۔ اب ہماری ملاقات کب ہوگی؟ میں نے شرف آباد کے چوراہے پر اترنے سے پہلے اول خان سے سوال کیا۔ ہمارے سروں پر مسلط 21 ستمبر کا خوف دور ہو چکا ہے، اب ایک آدھ روز آرام کرنے کا ارادہ ہے، اول خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے ابھی غلام رسول اور اس کے ساتھیوں کا معاملہ بھی چل رہا تھا، پھر ہتھیاروں سے لدی ہوئی لانچ بھی آنے والی ہے۔ جب چاہو مجھے فون کر لینا، کیا پتا کہ یہ معاملہ نمٹنے سے پہلے ہی کوئی دوسرا چکر چل پڑے۔ میں گرم جوشی کے ساتھ اسے الوداع کہہ کر فلیٹ والی عمارت کی طرف چل دیا۔ جہانگیر کے گھر سے غزالہ اور سلطان شاہ کی وہاں منتقلی کا فیصلہ کرتے ہی میں نے فلیٹ کی ایک چابی اپنی تحویل میں لے لی تھی، تاکہ فلیٹ میں میری آزادانہ آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ میں داخلی دروازے کے کی ہول میں چابی گھما کر اندر داخل ہوا تو صبح ہو جانے کے باوجود فلیٹ میں سناٹا پڑا ہوا تھا۔ دروازہ دوبارہ مقفل کر کے میں نے دبے قدموں خوابگاہ کا جائزہ لیا تو وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں دنیا و مافیا سے بے خبر سو رہے تھے۔ اس وقت تکان اور نیند نے میرے اعصاب پر بھرپور حملہ کیا ہوا تھا، اس لیے میں خاموشی کے ساتھ ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر دراز ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ کئی روز تک متروک رہنے کی وجہ سے صوفہ گرد آلود ہوگا، لیکن اسے صاف ستھرا پا کر مجھے مان لینا پڑا کہ عورت عورت ہی ہوتی ہے اور ہر جگہ کھل کر اپنے وجود کا اظہار کرتی ہے۔ میں صوفے پر گر کر سویا تو پھر شام ہی کی خبر لایا۔ مشین گن کی فائرنگ کی پرہول تڑا تڑ سے میں گھبرا کر بیدار ہوا تو سب سے پہلے سلطان شاہ کے مسکراتے ہوئے چہرے پر نظر پڑی اور پھر میری نگاہیں خود بخود فائرنگ کی آوازوں کے مخرج کی طرف مبذول ہو گئیں جو ڈرائنگ روم ہی میں موجود تھا۔ ٹیلی ویژن اسکرین پر چلتے ہوئے انگریزی فلموں کے اشتہارات کو دیکھتے ہی میری کھوپڑی سینک گئی اور میں جلا کر سلطان شاہ پر برس پڑا۔ یہ کیا بےہودگی ہے، ایک سوئے ہوئے شخص کے سر پر اتنی اونچی آواز میں ٹی وی چلا رہے ہو۔ گھٹیا فلموں کے اشتہارات دیکھنے کا ایسا ہی شوق تھا تو ٹی وی اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتے۔ سوری، اس کے ہونٹوں پر بدستور سلگا دینے والی مسکراہٹ رقصاں رہی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں تمہاری کچی نیند میں خلل انداز ہو رہا ہوں۔ میں 8:30 بجے سو کر اٹھا تو تم گہری نیند سو رہے تھے۔ 11 گھنٹے کی نیند کے بعد تمہیں مسکراتے ہوئے اٹھنا چاہیے تھا۔ اتنی طویل نیند کے بعد تو مردے بھی چہل قدمی کے لیے
لیے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وقت کا احساس ہونے پر میں اسے خاموشی کے ساتھ گور کر رہ گیا۔ اس نے میری ساتھ تعلقات کی ابتدا ایک سوکھے سہمے اور انتہائی فرمانبردار ملازم کی حیثیت سے کی تھی، لیکن اپنی بے شمار جبلی خوبیوں کی وجہ سے اس نے مجھے بہت جلد اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ یہ کب اور کیسے ہوا، لیکن امر واقعہ یہی تھا کہ عرصہ دراز سے میں نے اسے تنخواہ دینے کی کوئی وجہ اور ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ہمارا جو کچھ تھا وہ مشترکہ ہی تھا۔ پیسے دلے کے معاملے میں وہ بے ایمان تھا، نہ میں نے کبھی حساب کتاب کی ضرورت محسوس کی تھی۔ اسی کے ساتھ وہ بہت جلد ملازم کے مقام سے ایک دوست کے رتبے پر آ گیا تھا۔ وہ اکثر بے تکلفی میں مجھے بہت کچھ کہہ جاتا تھا، لیکن عملاً اس نے کبھی بھی میری کسی سنجیدہ بات کو رد نہیں کیا تھا۔ اس وقت سلطان شاہ پر خوش کلامی کا سنگین دورہ پڑا ہوا تھا۔ پہلے سانس میں وہ مردوں کی چہل قدمی کا ذکر کر چکا تھا، اس لیے میں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر باتھ روم کی طرف چل دیا۔ ٹھنڈے اور گرم پانی کی تیز دھاروں میں کافی دیر تک نہانے کے بعد جب میرے بدن کا ایک ایک مسام کھل گیا تو میں لباس بدل کر ڈرائنگ روم میں آیا، جہاں ٹرالی پر چائے اور اس کے پرتکلف لوازم موجود تھے۔ تم رات کس وقت واپس لوٹے تھے؟ میرے بیٹھتے ہی سلطان شاہ نے سوال داغ دیا۔ رات بھر جھک مارنے کے بعد میں صبح 8 بجے تھکا ہارا واپس آیا تھا، میں نے گھراتے ہوئے کہا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔